बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामईन, बहुत से लोग जब इस्तिंजा करते हैं तो मिट्टी, पत्थर, ढेले का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग ढेले का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या मसले, क्या मसाइल है, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार इस्तिंजा के लिए बैठे हुए थे। यहूदी देख करके मजाक उड़ा रहे थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ढेला इस्तेमाल फरमा रहे थे अपने इस्तिंजा को सुखाने के लिए। यहूदी कहने लगे ये क्या तरीका है? तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि हाँ, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि इस्तिंजा को हम या तो ढेले से, पत्थर से या पानी से सुखा लें, धो लें। यहूदी हंसने लगे, ठट्टा मार करके कहने लगे अच्छा, तुम्हारे रसूल के पास तुम इस्तिंजा के मसले भी वो बता देते हैं, यानी ये मसले ऐसे हैं जिसको वो समझते हैं कि आए भाई इसको बताना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हाँ, कसम है उस रब की जिसने मेरे रसूल को हक़ के साथ भेजा, उन्होंने हमारी ज़िंदगी के किसी भी मसले को छुपाया नहीं, हर चीज़ हमें बताकर वाज़ेह हिदायत अता फरमाई है। और इस्लाम है जो किसी मसले को छुपाता नहीं और ना ही इसमें कोई शर्म हया की बात है। गलत कार्यों में पढ़ने से तो बेहतर है कि मसले की हकीकत मालूम हो जाए लोगों को। हमें आज भी ये कहता हूँ कि मर्दों के लिए मखसूस मसाइल, औरतों के लिए मखसूस मसाइल दूसरे कौमों में ढूंढ करके ला करके दिखा दें। हैज़ के मसाइल, निफास के मसाइल, इस्तिहाज़ा के मसाइल, ये औरतों के पर्सनल मसाइल हुआ करते हैं, लेकिन शरीयत ने इसको वाज़ेह तरीके से बयान किया, पूरा बयान करके रखा है कि कहीं कोई अनजाने में गुमराह ना हो जाए और कुछ का कुछ ना करे। ये आला अखलाक पर आया हुआ दीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक। लेकिन अफसोस ये है कि उनकी कौम, उनकी उम्मत आज बद अखलाक हो रही है। अफसोस इस बात का है, अलमिया इस बात का है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो नाम लेवा हैं ये उनके अखलाक की बजाय किसी और के अखलाक के पीछे पड़ गए। अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और अच्छे उम्दा कैरेक्टर सीखने के लिए लोग जो है क्लासेस ज्वाइन करते हैं। वहाँ क्लासेस में सिखाए जाते हैं कि तुम्हें किस तरह लोगों से मिलना चाहिए, हैंडशेक कैसे करनी चाहिए, बैठें तो कैसे बैठें, खाने के वक्त कितने चम्मच होना चाहिए, हाथ कैसे रखनी चाहिए, ये सब आज सिखाया जा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे बच्चे उन लोगों से अखलाक सीखने जा रहे हैं जिनको पेशाब का तरीका भी नहीं मालूम। हाँ, खड़े होकर के पेशाब करके आ जाते हैं और यहाँ अखलाक सिखा रहे होते हैं, अखलाक सिखा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक अच्छे कैरेक्टर, गुड मैनर्स, पता नहीं क्या क्या अल्फाज दे करके। मुझे अफसोस इस कौम पर है कि जिसके लिए कुरान कह रहा है वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, महबूब हम आपको सबसे बुलंद अखलाक पर बनाए हैं। काश तुम देख लिए होते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को। इसी में इज़्ज़त है मेरे अजीज़, इसी में इज़्ज़त है। कुछ लोगों ने आज ऐसा समझ लिया है, ऐसा समझ लिया है कि हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार बहुत पुराने हो गए। उस ज़माने के अगर तौर तरीक़ों पर हम चलेंगे तो पता नहीं अब नई दुनिया में हमको क्या समझेंगे, मुल्ला बोलेंगे, मौलवी बोलेंगे। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, शैतानी वसवसा है तुम्हारा। हर ज़माने में मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक आला हैं, लेकिन बस उसको सीने से लगाने वाला होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। वो जहाँ जाए, हमने आज देखा है कि अफ़गान के वो मौलवी लोग, उनकी पगड़ियाँ, उनके कुर्ते पैजामे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि वक्त का सुपर पावर भी घुटने टेक कर उनसे मुज़ाकरात करने पर मजबूर है। हाँ, वो अफ़गान के मौलवी लोग कहीं ये नहीं कि अमेरिका से, रशिया से मुज़ाकरात करना है, डायलॉग है तो थोड़ा सूट बूट पहन करके जाते, नहीं, वो अपने उसी पुराने लिबास में ही जाते हैं। ये अच्छी शनाख्त लेकर जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी लेकर के जाते हैं। मियाँ, जब दुनिया अपनी शनाख्त के साथ आती है तो हम अपनी शनाख्त के साथ क्यों ना जाएं? आज अंग्रेज़ नंगे घूम करके फ़ख्र करते हैं, तुम अपने नबी के अखलाक पर क्यों नहीं फ़ख्र कर सकते? सुभान अल्लाह। नौजवानों को मैं एक जुमला कहता हूँ, आज लोग चोटी रख करके शर्माते नहीं, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? चोटी वालों को शर्म नहीं आती, और दाढ़ी वालों को क्यों शर्म आती? दाढ़ी मर्द की शान है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजाहत है ये। और आप देखें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं,
یہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں، یہ دنیا نے تمہیں اس طرح دماغ میں بٹھا رکھا ہے، یہ میڈیا، یہ فیشن، انہوں نے اس طرح بنا رکھا ہے کہ نہیں تمہیں عورت بن کے رہنا ہے، عورتوں کو مرد بن کر کے رہنا ہے۔ انہوں نے الٹ کر کے رکھا ہے دجالی نظام لانے کے لیے، اور مردوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے۔ کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کے پیچھے چلے، انہوں نے عزت پائی۔ کچھ تو رکھتے داڑھی، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، بڑی ضدی ہے۔ بیچارہ صاف کر کر کے داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں، وہ بار بار اگ کر کے بتاتی ہے نہیں تو مرد ہی ہے، وہ پھر آتی ہے روزانہ اور پھر بولتی ہے نہیں تم مرد ہو بھائی، اور یہ اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ چہرے پر اتنے ہوں کہ دور سے دیکھنے سبحان پر اللہ، آپ کا چہرہ بالکل مردانہ صحیح نظر فرمایا۔ آئے۔ اتنی داڑھی تو رکھے، اتنی تو ہو کہ دور سے نظر آ جائے کہ اس کے چہرے پر بال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے میرے عزیزوں، میں اس پر آپ کے ہاں شدت تو کبھی نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اپنے حبیب کے چہرے کو سجایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز میں عزت نہیں ملے گی، تمہاری عزت وہیں پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر بنایا ہے، بلند اخلاق پر بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں نا، جنہوں نے حضور سے ملاقات کی ہے، حضور ایسے ملتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں نکالتا حضور نہیں ہاتھ چھوڑتے تھے، وہ سامنے والا خود ہی ہاتھ چھوڑ لے تب حضور ہاتھ چھوڑتے، یہ نہیں کہ کھینچ لے۔ آج ہم سے بھی یہ نہیں چیز ہو سکتی، کثرت سے لوگ مصافحے کے لیے آتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کریم کے ان اخلاق کو دیکھیں۔ کوئی آتا حضور کے ہاتھ کو پکڑتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو وہ عزت دیتے تھے کہ سامنے والے کو یہ لگتا میں ہی سب سے اہم ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہی سب سے اہم ہوں، ہر ایک یہی سمجھتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے، اور یہاں تک کہ وہ کوئی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے تو حضور اس کے ہر بار جواب بھی دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھری محفل میں کسی کو ذلیل نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ بدر کے موقع پر صفیں لگا رہے تھے تو ایک صحابی ان تھوڑا سا آگے آ گئے تھے، ان کا پیٹ باہر تھا صف سے آگے، حضور نے اپنی چھڑی سے ان کو پیچھے کیا، پیچھے جاؤ، صف میں برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لے لوں گا، آپ نے چھڑی ماری ہے مجھ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ کہا اس صحابی نے کہ میں تو کپڑا اوپر نہیں تھا میرے جسم پر، آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنا کرتا اٹھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا، وہ صحابی بڑھ کر مہر نبوت کو بوسا دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا محبت سے چوم لیا، اس کے بعد کہتے میرا بدلہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ جنگ کے میدان میں ہوں اور جان ہتھیلی پر لے کر کے ہوں، کیا پتا کہ واپس اس میدان سے میں باہر نکل پاؤں یا نہیں، میں نے یہ سوچا اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم سے مس ہو جاؤں تاکہ اس برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، حضور نے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بدلے کے لیے تک پیش کر دیا، بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ کھانے کے آداب اور طریقے میرے مصطفیٰ نے سکھائے، استنجا کے طریقے حضور نے سکھائے، برتن میں بیٹھو تو کس طرح سے کھاؤ، جب مختلف قسم کے کھانے ہوں یا ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو آدمی کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کبھی یہ بھی حدیث ہے، طویل حدیثیں ہیں کہ کوئی ادھر سے ہاتھ اٹھا کر ڈال رہا ہے، ادھر سے ہاتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مختلف قسم کے کھانے ہوں الگ الگ تو الگ الگ جگہ سے اٹھا کے کھائیں، لیکن ایک ہی کھانا رکھا ہو تو ایک ہی جگہ سے آدمی ہاتھ اٹھا کر کھائے۔ بیٹھنے کا طریقہ حضور نے بتایا کہ کھانے پر کس طرح بیٹھے، استنجا میں بیٹھنے کے طریقے بھی حضور نے بتایا، یہ جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے کتنے مفید ہیں۔ اس کے علاوہ
پانی پینے کے طریقے حضور نے بتائے کہ 3 سانسوں میں پیے، نہ کہ بیل کی طرح کنٹینیو ایک ہی گھونٹ میں پورا پانی پی جائے۔ حکمتیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق میں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سونے کے آداب بتائے، کس طرح سے لیٹنا ہے۔ یہ آج کون تربیت دیتا ہے، کون بتاتا ہے؟ ایک ایک چیز بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق دیے، سبحان اللہ، بہترین بالکل اخلاق صحیح دیے۔ فرمایا۔ اور لوگوں کو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ایک بار گود میں لیے چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لبوں کو چومتے تھے اور ان کی گردن کو سونگھتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں، یعنی بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے تو کتنے بچے 8-10 یا کچھ، انہوں نے کہا میں نے کبھی آج تک بچوں کو چوما ہی نہیں۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو یہ پیار کرو، یہ بوسہ دینا یا ان کو قریب کرنا یہ حضور کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلے عرب لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ بچوں کو کیسے اٹھائیں گے، یہ سب کام عورتوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کا پیار سکھایا ہے۔ جو باپ جتنا بے اسے شک، وقت بے دے گا، شک، جتنا اللہ پیار اکبر۔ دے گا، جوانی میں بچہ اس کے لیے اتنا ہی خدمتگار بھی ہوگا، اتنا ہی خدمتگار ہوگا۔ بہت سارے میدان ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سکھائے ہیں، کیا کیا کہیں۔ بس یہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔